اسحاق اپنی بیٹی کی سچائی جاننے کے بعد برداشت نہیں کر پاتا اور اس حالت میں پہنچ جاتا ہے، لیکن یہاں پر اب نازو جو کہ سمجھ نہیں پا رہی کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب ہو کیا رہا ہے، یہاں پر وہ اب بہت ہی زیادہ پریشان ہے کیونکہ بابر پھر سے اسے اتنا زیادہ ذلیل کرتے ہیں کہ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پر اب اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ نازو جو حرکت تم نے کی ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، تم نے میری محبت کا یہ ناجائز مجھے فائدہ دیا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ امی پتہ نہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کتنی مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ایک بات یاد رکھنا، اگر یہ حقیقت کھل کر تمہارے بھائیوں کے سامنے آ گئی تو تم جانتی ہو اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، لیکن آپ تو ماں ہے میری۔ لیکن اسحاق یہاں پر اب سوچتا ہے بیڈ پر لیٹا کہ کیا میں نے اپنی بیٹی کی تربیت اس طرح کی تھی؟ کیا میں نے کبھی بھی سوچا تھا کہ میری بیٹی اتنی گھٹیا بھی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ یہ باتیں اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دوسری طرف اب جیسے ہی یہ ساری ریکارڈنگ ارسل کے پاس اور عمر کے پاس آتی ہیں تو عمر جسے اپنی بہن پر بہت ہی زیادہ یقین تھا کہ اس کی بہن کبھی بھی کچھ غلط کرنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتی، تو آج اس کی ساری سوچ اب ملیا میٹ ہو چکی تھی۔ جہاں پر اب کہتے ہیں کہ نازو تم اتنا غلط کیسے کر سکتی ہو، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم بھی اتنا غلط کر سکتی ہو۔ یہاں پر اب کہتا ہے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ زندگی مجھے کس موڑ پر لے کر جا رہی ہے۔ یہاں پر اب جیسے ہی ارسل آتے ہیں تو کہتا ہے کہ نکلو نازو، نکلو یہاں سے اور چلو اپنے گھر جاؤ، کیونکہ میں اب تمہیں مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آخر تم نے ہماری محبت کا یہ صلہ دیا، تم نے ابا جی کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، لیکن آخر آپ کیا میرے ساتھ اس طرح سے کریں گے؟ آپ تو جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ میں آپ لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو پلیز آپ میرے ساتھ یوں مت کیجیے۔ یہ بات سن کر ارسل کہتا ہے کہ بس نازو تمہیں جو کہنا تھا وہ تم نے کہہ دی، اپنے ہی گھر میں یہ سب کچھ کری، تمہیں پیسوں کی کمی تو نہیں تھی جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے بعد؟ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے جو میں نے کیا وہ بہت غلط ہے، لیکن آپ تو میرے بھائی ہیں نا، میں پورا یقین سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ مجھے معاف ضرور کر دیں گے۔ یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف عمر تو بس خاموش سا ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنی بیوی سے زیادہ اپنی بہن کو امپورٹنٹ سمجھا۔ اس کی بیوی سے وہ سب بتاتی رہی لیکن اس نے اس بات پر کبھی بھی یقین نہیں کیا، لیکن آج اس کے پاس سوائے پچھتاوے اور دکھ کے اور کچھ نہیں رہتا۔ یہاں پر اب جیسے ہی مریم عمر کے پاس آتی ہے تو وہ کوئی گلہ بھی نہیں کرتی۔ عمر کو یہ لگتا ہے کہ شاید آج وہ مجھ سے تمام گلے کرے گی۔ اب جیسے وہ خاموش رہتی ہے تو یہ دیکھ کر عمر اب مریم سے کہتا ہے کہ مریم کیا تمہیں کبھی بھی دکھ نہیں ہوا؟ جو کچھ بھی ہوا کیا تم نے کبھی نہیں سوچا کہ میں تمہارے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بات سن کر مریم اب اسے جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ عمر میں جانتی ہوں جو کچھ بھی ہوا وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوا، کس بات کا مجھے اندازہ تھا کہ آپ کی بہن آپ لوگوں کو کتنا بڑا دھوکہ دے رہی، یہی سوچتی تھی کہ آخر کیا بہنیں ایسی ہوتی ہیں، ہم تو اپنے بھائیوں کے لیے ایسا نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پر آپ پرویز تو بہت ہی زیادہ خوش کیونکہ روحان اب اسے ڈیورس دے چکا ہوتا ہے۔ روحان صاف صاف کہتا ہے کہ میں اس جیسی لڑکی کو اپنے گھر کی عزت کیسے بنا سکتا ہوں جو کہ بس دوسروں کی خوشیوں کو کھا جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر آپ حقیقت جاننے کے بعد کیسے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر جاتا۔ نازو کو ارسل بھی گھر سے جانے کے لیے کہہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، جو کچھ تم کر چکی ہو مجھے جان سے مارنے کے بارے میں تم کیسے سوچ سکتے ہو؟ سندس کو مارتے مارتے تم اگر میری جان لے لیتی تو تم کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر پاتی۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ بھائی میں جانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس لیے میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہوں، کیا آپ مجھے معاف نہیں کریں گے؟ یہ بات سن کر وہ کافی زیادہ حیرت سے اس کی جانب دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ بالکل بھی نہیں، اتنا کچھ ہو جانے کے بعد میں کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ ایک بات یاد رکھنا، تم نے جو کیا ہے اس کی سزا تو تمہیں مل کر ضرور رہے گی، اور میں تمہیں اس گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا، جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس گھر سے چلی جاؤ۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ نہیں، میں اس گھر سے اب کہیں بھی نہیں جا سکتی کیونکہ میرے پاس اب کہیں اور جانے کا راستہ ہی نہیں رہا۔ یہ باتیں اب سننے کے بعد ارسل کہتا ہے کہ میں یہ بات نہیں جانتا، اب تم نے ہی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے اور جتنی جلدی ہو سکے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ یہ باتیں اب سن کر نازو بہت روتی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آخر میں کیا کروں، آپ تو جانتی ہیں اچھے طریقے سے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، تو پھر کیوں بھیا میرے ساتھ ایسے کہے، چھوٹے بھیا کو آپ سمجھائیے نا۔ یہ بات سن کر اس کی ماں کہتی ہے کہ اسے سمجھانا مشکل ہی نہیں بلکہ بیٹا ناممکن ہے، اور یہ بات تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا، وہ تمہیں بھی جب کوئی بات کیا کرتے تھے۔ یہاں پر نازو کا اب بہت برا حال ہے، یہاں پر اب بہت روتی اور کہتی ہے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی،
وہ اب کہتی ہے کہ میں سب سے معافی مانگ لوں گی اور سندس آپ ہی سے بھی معافی مانگ لوں گی، میں نے جو ان کے ساتھ غلط کیا، لیکن مریم کیسے اسے اب اپنے گھر میں برداشت کر سکتی تھی، کبھی بھی نہیں۔ اسحاق اپنی بیٹی کی سچائی جاننے کے بعد برداشت نہیں کر پاتا اور اس حالت میں پہنچ جاتا ہے، لیکن یہاں پر اب نازو جو کہ سمجھ نہیں پا رہی کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب ہو کیا رہا ہے، یہاں پر وہ اب بہت ہی زیادہ پریشان ہے کیونکہ بابر پھر سے اسے اتنا زیادہ ذلیل کرتے ہیں کہ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پر اب اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ نازو جو حرکت تم نے کی ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، تم نے میری محبت کا یہ ناجائز مجھے فائدہ دیا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ امی پتہ نہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کتنی مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ایک بات یاد رکھنا، اگر یہ حقیقت کھل کر تمہارے بھائیوں کے سامنے آ گئی تو تم جانتی ہو اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، لیکن آپ تو ماں ہے میری۔ لیکن اسحاق یہاں پر اب سوچتا ہے بیڈ پر لیٹا کہ کیا میں نے اپنی بیٹی کی تربیت اس طرح کی تھی، کیا میں نے کبھی بھی سوچا تھا کہ میری بیٹی اتنی گھٹیا بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ یہ باتیں اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ دوسری طرف اب جیسے ہی یہ ساری ریکارڈنگ ارسل کے پاس اور عمر کے پاس آتی ہیں تو عمر جسے اپنی بہن پر بہت ہی زیادہ یقین تھا کہ اس کی بہن کبھی بھی کچھ غلط کرنے کے بارے میں سوچ نہیں سکتی، تو آج اس کی ساری سوچ اب ملیا میٹ ہو چکی تھی، جہاں پر اب کہتے ہیں کہ نازو تم اتنا غلط کیسے کر سکتی ہو، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم بھی اتنا غلط کر سکتی ہو۔ یہاں پر اب کہتا ہے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے، مجھے نہیں پتا کہ زندگی مجھے کس موڑ پر لے کر جا رہی ہے۔ یہاں پر اب جیسے ہی ارسل آتے ہیں تو کہتا ہے کہ نکلو نازو، نکلو یہاں سے اور چلو اپنے گھر جاؤ، کیونکہ میں اب تمہیں مزید اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ آخر تم نے ہماری محبت کا یہ صلہ دیا، تم نے ابا جی کو اس حالت میں پہنچا دیا ہے۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، لیکن آخر آپ کیا میرے ساتھ اس طرح سے کریں گے؟ آپ تو جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ میں آپ لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو پلیز آپ میرے ساتھ یوں مت کیجیے۔ یہ بات سن کر ارسل کہتا ہے کہ بس نازو تمہیں جو کہنا تھا وہ تم نے کہہ دی، اپنے ہی گھر میں یہ سب کچھ کری، تمہیں پیسوں کی کمی تو نہیں تھی جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے بعد۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں میں جانتی ہوں بہت اچھے طریقے سے جو میں نے کیا وہ بہت غلط ہے، لیکن آپ تو میرے بھائی ہیں نا، میں پورا یقین سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ مجھے معاف ضرور کر دیں گے۔ یہ بات سن کر کہتے ہیں کہ اتنا آسان نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف عمر تو بس خاموش سا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی بیوی سے زیادہ اپنی بہن کو امپورٹنٹ سمجھا۔ اس کی بیوی سے وہ سب بتاتی رہی لیکن اس نے اس بات پر کبھی بھی یقین نہیں کیا، لیکن آج اس کے پاس سوائے پچھتاوے اور دکھ کے اور کچھ نہیں رہتا۔ یہاں پر اب جیسے ہی مریم عمر کے پاس آتی ہے تو وہ کوئی گلہ بھی نہیں کرتی۔ عمر کو یہ لگتا ہے کہ شاید آج وہ مجھ سے تمام گلے کرے گی۔ اب جیسے وہ خاموش رہتی ہے تو یہ دیکھ کر عمر اب مریم سے کہتا ہے کہ مریم کیا تمہیں کبھی بھی دکھ نہیں ہوا؟ جو کچھ بھی ہوا کیا تم نے کبھی نہیں سوچا کہ میں تمہارے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ یہ بات سن کر مریم اب اسے جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ عمر میں جانتی ہوں جو کچھ بھی ہوا وہ بالکل ٹھیک نہیں ہوا، کس بات کا مجھے اندازہ تھا کہ آپ کی بہن آپ لوگوں کو کتنا بڑا دھوکہ دے رہی، یہی سوچتی تھی کہ آخر کیا بہنیں ایسی ہوتی ہیں، ہم تو اپنے بھائیوں کے لیے ایسا نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پر آپ پرویز تو بہت ہی زیادہ خوش کیونکہ روحان اب اسے ڈیورس دے چکا ہوتا ہے۔ روحان صاف صاف کہتا ہے کہ میں اس جیسی لڑکی کو اپنے گھر کی عزت کیسے بنا سکتا ہوں جو کہ بس دوسروں کی خوشیوں کو کھا جاتی ہے، کیونکہ یہاں پر آپ حقیقت جاننے کے بعد کیسے اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے کر جاتا۔ نازو کو ارسل بھی گھر سے جانے کے لیے کہہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں، جو کچھ تم کر چکی ہو مجھے جان سے مارنے کے بارے میں تم کیسے سوچ سکتے ہو؟ سندس کو مارتے مارتے تم اگر میری جان لے لیتی تو تم کبھی بھی خود کو معاف نہیں کر پاتی۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ بھائی میں جانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اس لیے میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہی ہوں، کیا آپ مجھے معاف نہیں کریں گے؟ یہ بات سن کر وہ کافی زیادہ حیرت سے اس کی جانب دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ بالکل بھی نہیں، اتنا کچھ ہو جانے کے بعد میں کبھی بھی تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ ایک بات یاد رکھنا، تم نے جو کیا ہے اس کی سزا تو تمہیں مل کر ضرور رہے گی، اور میں تمہیں اس گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا، جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس گھر سے چلی جاؤ۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ نہیں، میں اس گھر سے اب کہیں بھی نہیں جا سکتی، کیونکہ میرے پاس اب کہیں اور جانے کا راستہ ہی نہیں رہا۔ یہ باتیں اب سننے کے بعد ارسل کہتے ہیں کہ میں یہ بات نہیں جانتا، اب تم نے ہی کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، اور جتنی جلدی ہو سکے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ یہ باتیں اب سن کر نازو بہت روتی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آخر میں کیا کروں، آپ تو جانتی ہیں اچھے طریقے سے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، تو پھر کیوں بھیا میرے ساتھ ایسے کہے، چھوٹے بھیا کو آپ سمجھائیے نا۔ یہ بات سن کر اس کی ماں کہتی ہے کہ اسے سمجھانا مشکل ہی نہیں بلکہ بیٹا ناممکن ہے، اور یہ بات تم سے بہتر کوئی نہیں جانتا، وہ تمہیں بھی جب کوئی بات کیا کرتے تھے۔ یہاں پر نازو کا اب بہت برا حال ہے، یہاں پر اب بہت روتی اور کہتی ہے کہ آخر
یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ اب کہتی ہے کہ میں سب سے معافی مانگ لوں گی اور سندس آپی سے بھی معافی مانگ لوں گی، میں نے جو ان کے ساتھ غلط کیا، لیکن مریم کیسے اسے اب اپنے گھر میں برداشت کر سکتی تھی؟ کبھی بھی نہیں۔ اسحاق اپنی بیٹی کی سچائی جاننے کے بعد برداشت نہیں کر پاتا اور اس حالت میں پہنچ جاتا ہے، لیکن یہاں پر اب نازو جو کہ سمجھ نہیں پا رہی کہ آخر اس کے ساتھ یہ سب ہو کیا رہا ہے، یہاں پر وہ اب بہت ہی زیادہ پریشان ہے کیونکہ بابر پھر سے اسے اتنا زیادہ ذلیل کرتے ہیں کہ اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ یہاں پر اب اس کی ماں اسے کہتی ہے کہ نازو جو حرکت تم نے کی ہے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، تم نے میری محبت کا یہ ناجائز مجھے فائدہ دیا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ امی پتہ نہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کتنی مشکل میں پھنس گئی ہوں۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ایک بات یاد رکھنا، اگر یہ حقیقت کھل کر تمہارے بھائیوں کے سامنے آ گئی تو تم جانتی ہو اس کا انجام کیا ہوگا۔ یہ بات سن کر کہتی ہے کہ ہاں یہ بات میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں، لیکن آپ تو ماں ہے میری۔ لیکن اسحاق یہاں پر اب سوچتا ہے بیڈ پر لیٹا کہ کیا میں نے اپنی بیٹی کی تربیت اس طرح کی تھی؟ کیا میں نے کبھی بھی سوچا تھا کہ میری بیٹی اتنی گھٹیا بھی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ وہ یہ باتیں اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ وہ کبھی